مولانا رومی کی ٹیچنگز کو آج بھی جس شدت سے فالو کیا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے، وہ آپ کو وہی لوگ بتا سکتے ہیں جو اس کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ ان ٹیچنگز کو آج بھی یونیورسلی، اس بات کو چھوڑ دیا جائے کہ کون سے مذہب کے تھے وہ یا کیا تھے، ہر مذہب کے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی ٹیچنگز کو آج فالو کیا جاتا ہے، کیونکہ ایک بطور زندگی، ایک انسان کی طرح، ایک انسان کو ایک سکون والی زندگی گزارنے کی کافی ساری چیزیں مل جاتی ہیں ان کی ٹیچنگز میں، اور وہی انسان آج تلاش کرتا ہے کہ جب سب کچھ وہ دیکھتا ہے ان میں اس کو وہ چیز نہیں مل پائی جس کی وہ تلاش میں نکلا تھا، تو پھر وہ کہیں نہ کہیں ان لوگوں کو ڈھونڈتا ہے، ان لوگوں کے پاس جاتا ہے، ان لوگوں کی کہانیاں پڑھتا ہے، ان لوگوں کی ٹیچنگز پڑھتا ہے کہ جن کو ہسٹری نے، جن کو تاریخ نے لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو پہچانا تھا، جنہوں نے کچھ فتح کیا۔ تو مولانا رومی کی آج صرف 2 بیسک سی ٹیچنگز کے بارے میں آج بات کرنے جا رہے ہیں ہم۔ ان میں سے پہلی ٹیچنگ یہ ہے کہ the universe is not outside you. Look inside yourself. Whatever you want to become, you already are. اور دوسری ٹیچنگ یہ ہے as you start walking, the way appears. چھوٹی چھوٹی 2 باتیں یہاں پر، بس ان پر آج کی جو گفتگو ہے وہ ہے، کیونکہ ان بات پر اگر ہم عمل کرنے لگیں تو ہماری زندگی میں بہت بڑا ڈیفرنس آ سکتا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں، پہلا یہ ہے the universe is not outside you. یہ کائنات جو اصل حقیقت ہے وہ آپ کے باہر نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر کہیں تو جن چیزوں کی آپ تلاش کر رہے ہو یا پھر جو آپ بننا چاہ رہے ہو وہ آپ کو باہر سے نہیں مل سکتا، وہ آپ کے اندر پہلے ہی ہے۔ جو بھی آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہو وہ آپ پہلے ہی ہو۔ ہم ذرا اپنی اچیومنٹس کو دیکھیں آج، کہ جو سب سے گیا گزرا انسان ہے اس کی بھی اگر آپ اچیومنٹس کو دیکھو تو ایک بات ہمیں سمجھ آئے گی کہ وہ تو کچھ تھا ہی نہیں نا، ہم تو کچھ تھے ہی نہیں۔ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہمیں کسی نے زندگی دے دی، بطور انسان ہمیں بنا دیا۔ اب اگر ہمیں کوئی اور چیز ملی نہیں ہے، صرف انسان ہی ہونا، یہ بھی کیا کم بات ہے؟ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ انسان بنا دو، یا پھر ایسا ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز جو تھی نہیں اس کو آپ انسان کی شکل دے دو؟ تو بڑی ناممکن سی چیز ہے۔ اور اس دوسری بڑی بات کہ سب نے مر جانا ہے بعد میں، اور جب آپ مر کے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے تو جو بھی چیزیں تھیں وہ تو آپ کی یہاں پر رہ گئی۔ تو اب دنیا میں آپ کو جو بھی نقصانات ہوتے گئے، جو بھی لاس ہوا، جو بھی پریشانیاں آئی، تو آپ تو فائدے میں رہے نا، کیونکہ آپ نہ کچھ تھے اور نہ کچھ آپ نے ہو بھی جانا ہے، نہ تھے نہ کچھ رہنا ہے ہم نے، نہ پہلے تھے آگے بھی مر جانا ہے۔ تو اس میں چاہے جتنا بھی نقصان ہوا زندگی میں، کچھ بھی ہوا، ہم تو فائدے میں ہی رہے نا، کیونکہ کچھ نہیں تھے ہم۔ یہ ایک الگ سے کانسیپٹ ہے، لیکن جو پہلی بات انہوں نے کہی وہ یہ کہ آپ اپنے اندر خود کو ڈھونڈو، وہ چیز جو آپ بننا چاہتے ہو وہ آپ ہو پہلے ہی اندر۔ اب آپ ایک لیڈر بننا چاہتے ہو، آپ ایک کوئی آپ فلاسفر یا کچھ بھی آپ بننا چاہتے ہو، تو آپ کو یہ بات سمجھنا پڑے گی کہ ایک انسان کو اگر میں ڈگری دے دوں تو اس سے وہ ڈاکٹر نہیں بن جاتا، وہ اپنی صلاحیت سے، اپنی کوالٹیز سے ڈاکٹر بنتا ہے۔ اب یہاں پر پروفیشن کی بات نہیں ہو رہی، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک انسان جب کوئی شے بنتا ہے یا کسی چیز بننے کی خواہش کرتا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے کہ اس کا ایم تھا، وہ اس نے اس کو حاصل کرنے کے اس کے پیچھے ہو گیا۔ لیکن یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ انسان ڈاکٹر یہ سب ایمز اپنے فالو کرنے کے بعد، ان کو اچیو کرنے کے بعد، ہی نیڈس فلفلمنٹ ان ہز لائف۔ وہ ایک کسی اور چیز کی تلاش میں رہتا ہے کہ اگر مجھے اب وہ مل جائے تو پھر میری زندگی پوری ہو جائے گی۔ اس چیز کی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ آپ کو کامیاب ہونے کے لیے کچھ بننا ضروری نہیں ہے، آپ کامیاب ہی ہو اپنے آپ میں۔ اب آپ بولو اگر میں ابھی کامیاب ہی ہوں تو پھر فائدہ کیا میری محنت کرنے کا؟ تو آپ نے رہنا تو ہے نا زندگی میں۔ کیا کامیاب آدمی جو ہے وہ کام نہیں کرتا؟ کیا انسان جب کسی منزل پر پہنچ جاتا ہے تو وہ کیا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے؟ آپ کو سمجھنا ہوگا اس بات کو کہ اب جب ہم یہ چیز ایسوشیٹ کر دیتے ہیں اگلی کسی آنے والی چیز کے ساتھ کہ جب وہ چیز میرے پاس آئے گی پھر میری زندگی کمپلیٹ ہے، جب وہ چیز میرے پاس آئے گی پھر سکون، پھر وہ خوشی ہے، تو یہاں پر آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو ابھی کا لمحہ ہے اٹ از کمپلیٹ، اٹ از پرفیکٹ، اس میں آپ کے پاس سب کچھ ہے اور آپ کو کسی چیز طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر مائنڈ سیٹ بن گیا کہ کل کو میں خوش ہوں گا تو وہ کل کبھی نہیں آتا۔ اس بات کو یہاں پر سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اور دوسری بات جو تھی as you start walking you find the way، جیسے آپ چلنا شروع کرتے ہو تو آپ کو راستہ دکھتا جاتا ہے۔
آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ آگے اگر ایک پوری موڑ ہے ایسے روڈ سے، اور آپ جب یہاں سے آپ روڈ سے جا رہے ہو، آپ کو بالکل نہیں دکھے گا کہ اس موڑ کے اس پار کیا ہے، آپ کو لگے گا یہ روڈ یہاں پر ختم ہو گئی ہے۔ اب آپ اور میں اگر اپنا سفر وہاں پر چھوڑ دیں تو ہم کبھی آگے نہیں جا سکتے، تو ضروری ہے کہ وہاں تک چل کے جایا جائے موڑ تک، تاکہ دکھے کہ موڑ کے آگے بھی راستہ تھا۔ ہماری زندگی میں جب کبھی بھی ہم نے کوئی کام شروع کیا، کوئی بزنس، کوئی بھی چیز سٹارٹ کی، تو وہاں پر ایسے لمحے، وہاں پر ایسے ایکسپیرینس سے ہم سب کو گزرنا پڑتا ہے کہ جب سامنے نہیں دکھتا کیا ہے، سامنے لگ رہا ہے کہ روڈ ختم ہو گئی، سامنے لگ رہا ہے کہ کیریئر ختم ہو گیا، فیوچر ختم ہو گیا، اب آپ وہاں تک جاؤ گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ابھی تو بہت لمبا سفر ہے آگے، بہت بڑی روڈ ہے آگے۔ تو یہ بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ آگے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انسان کئی بار دیکھ نہیں سکتا ہے، اس لیے چلتے رہنا، کبھی ہار نہیں ماننی، کبھی مایوسی نہیں کرنی ہے۔ تو یہ دو سمپل سی ٹیچنگز تھی مولانا رومی کی زندگی کی، اور ان کو اگر ہم پریکٹیکلی فالو کریں اپنی زندگی میں، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کافی بہتر رزلٹس آ رہے ہیں، اور ہم پہلے سے بہتر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک فلفلڈ لائف ہے، اور کام بھی کیا جا رہا ہے، اپنی منزل کی طرف بھی بڑھا جا رہا ہے، اس سے زیادہ انسان کو چاہیے کیا؟